Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Abdul Haq, Deniar teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Deniar online classes. My dear students, today I will going to start our 5th chapter, Surah Al-Alaq. First of all, you all recite with me the starting 8 verses with meaning. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. I seek refuge to Allah from Shaitan, the disgraced one. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Read in the name of Allah, your sustainer who created man from a clot. Read, and your sustainer most gracious, who taught by pen, taught man what he did not know. Nay, but verily man is rebellious, in that he thinks himself to be self-sufficient. Verily you have to return to your sustainer. Allah says the truth. ابھی جس سورہ کی سٹارٹنگ کی 8 آیتیں میں نے آپ کے سامنے میننگ کے ساتھ تلاوت کی، وہ 30ویں پارے کی سورہ العلق کی آیتیں تھیں۔ اس سورہ کی جو اسٹارٹنگ کی 5 آیتیں ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کی شکل میں غار حرا میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں کو برائیوں میں ملوث دیکھتے تو سچائی کی تلاش میں، حق کی تلاش میں وہ مکہ سے دور نکل جاتے، اور مکہ سے 3 میل کی دوری پر ایک کیو تھا جس کا نام تھا کیو آف ہیرا،
غار ہیرا، اس کیب کے اندر تنہا جا کر بیٹھتے اور غور و فکر کرتے، سوچتے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، سچائی کیا ہے، حق کیا ہے۔ ایسے ہی ایک دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں موجود تھے، وہ دعائیں مانگ رہے تھے، تو آپ کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ کی وحی لے کر اس کے پیغمبروں تک آتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ اللہ کے رسول نے وہی جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ سینے سے لگا کر دبایا اور چھوڑ دیا، کہا اقرا، پڑھو۔ اللہ کے رسول نے وہی جواب دیا ما انا بقاری۔ پھر تیسری بار حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا، چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ اقرا وربک الاکرم، اور پڑھو تیرا رب بڑا ہی کرم والا ہے، کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ جو 5 آیتیں ہیں اسٹارٹنگ کی اس سورے کی، یہ سب سے پہلی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہرا میں نازل ہوئی، جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر اپنے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، میں بہت پریشان ہوں، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی۔ جب تھوڑا سکون ہوا تو حضرت خدیجہ نے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں جو آج غار ہرا میں پیش آئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی کہ آپ تو بہت نیک انسان ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ایک چچا زاد بھائی جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل، ان کے پاس تشریف لے گئی، کیونکہ وہ بائبل کا علم رکھتے تھے اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان سے جا کر ملایا اور ساری بات بتائی، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ لگتا ہے جو
اس سے پہلے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے اور اپنا پیغام تمہارے پاس بھیجا ہے. تو جب تم مکہ والوں کو اس دین کی دعوت دو گے تو سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور تمہیں مکہ سے نکال دیں گے. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ضرور تمہارا ساتھ دوں گا. تو یہ وہ 5 آیتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئیں پہلی وحی کی صورت میں. اور آگے کی 3 آیتیں جس میں یہ بتایا گیا کہ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہیں علم سکھایا، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ ریبیلیس ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. تو وہ یہ جان لے کہ اسے دنیا سے لوٹ کر پھر اسی خدا کے پاس جانا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو یہ وہ آیتیں تھیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اور جن کا مطلب اور مفہوم بیان کیا گیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان آیتوں کو سمجھ کر پڑھیں گے اور ان پر عمل کریں گے اور انہیں زبانی یاد کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ.